تقی عثمانی خود قبلہ امام جلالی زد شرف کے چیلنج کو قبول کر کے میدان مناظرہ میں کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی سروکار نہیں ہے کہ خضر حیات نے یہ کیوں کہا، کیونکہ وہ ہمارے مسلک کے اندر چونکہ ایک الگ سے ایک رخ ہے اس کا، ہمارے مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بہت ساری اس کی ایسی باتیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور ان کو جوابات دیے جاتے ہیں۔ تم خود ایک دوسرے کے دستوں کی ربا ہو اور بات تم ہمارے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے کرتے ہو۔ یہ ایسا اجہل مطلق و مرکب شخص ہے کہ یہ آپنوں کو بھی نہیں پڑھتا۔ ابھی تک تمہارے اندر وہ کوئی مائی کلال پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو سید اعلی حضرت اشاہ امام احمد رضا خان کے کسی ادنا سے سپاہی کا بھی سامنا کر سکے اور مقابلہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقید اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ان موجودہ حالات کے تناظر میں اور ان فتنوں کے دور اور بدعقیدگی کے ماحول میں کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کو جہاں فتنہ رفضیت و خارجیت اور نسبیت کا سامنا ہے، وہاں ہی خارجیت کی ایک برانچ، ایک شاخ فتنہ دیوبندیت کا بھی سامنا ہے۔ اسی دیابنہ دھرم کے ایک نومولود، ایک کج فہم و کج فکر شخص کا کلپ دیکھنے کو ملا، جو کہ بیچارہ کافی عرصہ سے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح قبلہ امام جلالی زید شرف اس کو مخاطب کریں اور اس کی اپنے ہی باطل مسلک میں کوئی جان پہچان بن جائے اور اس کو اپنے ہی باطل مسلک والے کچھ گھاس ڈالنا شروع کر دیں۔ اس بیچارے نے کافی عرصہ سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، جی میں چیلنج قبول کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، جبکہ اس دیابنہ دھرم کے لنگور کو، اس نومولود اور مفلوج العقل کو تو کسی نے مخاطب نہیں کیا تھا۔ قبلہ امام جلالی زد شرف نے جس کو نومینیٹ کر کے مناظرے کا چیلنج کیا اور جس کو نامزد کر کے مناظرے کا چیلنج کیا، وہ تو اس دیابنہ دھرم کے برج کی حیثیت رکھنے والے تقی عثمانی ہیں۔ تقی عثمانی خود قبلہ امام جلالی زد شرف کے چیلنج کو قبول کر کے میدان مناظرہ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اگر مسلک میں سچائی ہے، اگر مسلک میں حقانیت و صداقت ہے، پھر تو ان سارے دیابنہ دھرم والوں کو اپنے اس نام نہاد شیخ الاسلام کو سامنے لانا چاہیے کہ اب ہمارے مسلک پر بات آ چکی ہے اور ہماری حقانیت و صداقت کا معاملہ آ چکا ہے، لہٰذا آپ میدان میں نکلیں اور اپنے مسلک کو واضح کریں۔ آج کے دن تک تقی عثمانی کی طرف سے قبلہ امام جلالی زد شرف کے چیلنج کو قبول نہیں کیا گیا، اور انشاءاللہ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، مگر دیابنہ دھرم کا یہ نام نہاد شیخ الاسلام تقی عثمانی کبھی بھی قبلہ امام جلالی زد شرف کے چیلنج کو قبول کر کے میدان مناظرہ میں نہیں اتر سکتا۔ بیچ میں یہ ایک دیابنہ دھرم کا لنگور، ایک مفلوج العقل شخص بیچ میں آ ٹپکا کہ جی میں چیلنج قبول کرتا ہوں۔ ارے تجھے کس نے منہ لگایا ہے؟ جن سے بات چل رہی ہے وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، بولنے کی سخت صلاحیت رکھتے ہیں، وہ خود بولیں، جواب دیں۔ خیر، قبلہ امام جلالی زد شرف نے ساتھ ہی پھر تقی عثمانی کو نومینیٹ کر کے، نامزد کر کے یہ چیلنج کیا کہ تقی عثمانی جس کورٹ میں، جس عدالت میں چاہے آ جائے، ہم ثابت کریں گے کہ میرے امام سید اعلی حضرت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے جو حسام الحرمین شریفین فتویٰ لگایا تھا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل ٹھیک تھا، ہم یہ ثابت کریں گے۔ پورے پاکستان میں تم سر فہرست مانتے ہو تقی عثمانی کو، میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں، جس کورٹ کے اندر، جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے، میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا۔ اب یہ چیلنج تو تقی عثمانی کو تھا، قبلہ امام جلالی زد شرف نے نامزد کر کے، نومینیٹ کر کے تقی عثمانی کو چیلنج کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تقی عثمانی خود قبول کرتا یا اس کے ماننے والے اس کو آمادہ کرتے اور اسے قبول کرواتے۔
آج کے دن تک تقی عثمانی نے چیلنج قبول نہ کیا، اور درمیان میں یہ ایک مفلوج العقل شخص بیچ میں ٹپکا اور کہنے لگا جی میں بالکل مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کا آج سے 2 سال قبل ہی ہمارے فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محمد عرفان علی جلالی زید شرفہ نے اسے کہا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، چونکہ اس وقت وہ زیر تعلیم تھے، کہا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، قبلہ امام جلالی زید شرفہ کا خادم ہوں، اگر تمہیں شوق ہے مناظرے کا تو میں یہ شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت تو اس دیابرہ دھرم کے لنگور کو سانپ سونگ گیا تھا، اس وقت تو اس کی آواز تک نہیں نکلی تھی، چونکہ اس وقت جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ اسلامی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اور جغرافیائی سرحدیں ہیں اس پر جو قبلہ امام جلالی زید شرفہ پہرا دے رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اپنا ہو یا کوئی بیگانہ، وہ ان کی علمی خدمات سے بخوبی آگاہ ہے، اور اس وقت اگر کوئی اسلامی تشخص کو برقرار رکھے ہوئے ہے تو اللہ کا فضل ہے، وہ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی شخصیت ہے۔ تو اس نے یہ سوچا کہ اب قبلہ امام جلالی زید شرفہ کی شخصیت کو اگر میں چیلنج دوبارہ سے کروں گا اور ان کو بار بار میں یہ مخاطب کروں گا تو لوگوں کی نظروں میں میں بھی آؤں گا، اور کم از کم اپنے اس باطل مسلک والے ہی مجھے کچھ ویلیو دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے تم اوروں کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے رہے ہو اور تمہارا کسی کے ساتھ پالا نہیں پڑا، اور تم نے خالی میدان ہی آج تک دیکھا ہے، اور جو تم نے کھیلا ہے وہ اکیلے کھیلا ہے، اور میدان خالی تم نے سمجھ کے کھیلا ہے۔ مگر اب قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے خدام اور تلامذہ تمہیں وہاں چھوڑیں گے جہاں سے تم نکلے ہو۔ اب ناظرین کرام میں آتا ہوں اپنی اصل گفتگو کی طرف۔ 9 جنوری کو تحریک صراط مستقیم کراچی کے زیر اہتمام کراچی کے سرزمین پہ عظیم الشان سنی کنونشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں بندہ نچیز بھی شرکت کے لیے لاہور سے گیا تھا۔ واپسی پہ ایک صاحب نے مجھے بذریعہ واٹس ایپ ایک میسج بھیجا اور کہا کہ ایک شخص ہے وہ قبلہ امام جلالی زید شرفہ کو بار بار مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، لہٰذا آپ اس کے حوالہ سے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ اور اس میں نے جو بنیادی چیز عوام اہل سنت کے سامنے رکھی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ یہ شخص اس قدر جاہل ہے، اگر اس کو میں اجہل بھی کہوں اور اجہل مطلق و مرکب بھی کہوں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہالت کی ہی بدنامی ہوگی، کیونکہ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جاہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ جو کہ علم سے عقل سے ہر چیز سے آ رہی ہے، میں نے اپنے اس وائس میسج میں یہ کہا تھا کہ یہ اس قدر جاہل شخص ہے کہ جس نے ایک حوالہ پیش کیا، کہا کہ جی یہ تبیان القرآن ہے اور اس کے لکھنے والے بریلویوں کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی منیب الرحمان ہے، تو یہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے، آپ یہ خود بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آپ کے تبیان القرآن میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے، آپ کے مسلک کے بہت بڑے جید عالم آپ کے مسلک کے مفتی منیب الرحمان ان کو اپنے مسلک کے اندر ایک سند کی حیثیت دیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب تبیان القرآن میں صفحہ نمبر 137 کے اوپر لکھتے ہیں، اب جس شخص کو یہ پتا نہیں کہ یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے، اس کے مصنف کون ہے اور یہ کس کی مصنف ہے، جس کو کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہوا نام پتا نہیں کہ اس کتاب کے ٹائٹل پر کس کا نام لکھا ہوا ہے، کتاب کے اندر کیا کچھ لکھا ہوگا، اسے اس سے کیا خبر، اور اس کی تحقیق اور اس کا ریسرچ کا یہ عالم ہے۔ کتاب سامنے ہے، ہر ذی عقل ذی شعور انسان جس میں اگر رتی بھر بھی عقل نام کی کوئی چیز ہو تو کم از کم مین ٹائٹل دیکھ کر ہی وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، چلو اندر اسے نہ بھی پتا چلے، کم از کم مین ٹائٹل سے تو اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا، اور بالخصوص یہاں پر میں مخاطب کرنا چاہوں گا دیابرہ دھرم والوں کو، اگر ان میں سے کوئی غیرت مند اگر آج موجود ہے دیوبندیوں میں تو اس کا علاج کرواؤ۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس کو نظر کا مسئلہ ہے، صرف نظر کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ اس کی عقل کا بھی علاج کرواؤ، کسی سائیکالوجسٹ سے اس کی عقل کا علاج کرواؤ۔ اس کو نسیان کا مرض ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ میں نے بولا کیا ہے، میں نے بولنا کیا ہے۔ میں اس پر دلیل پیش کرتا ہوں، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا کہ اس کو صرف نظر کا ہی مسئلہ نہیں، اس کو عقل کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ جس کی نظر ویک ہو، نظر کا مسئلہ ہو، جسے بالکل بھی نظر نہ آتا ہو، اسے کم از کم کوئی بتا دے کہ اس کتاب کے مین ٹائٹل پہ نام فلاں کا ہے، اس کے مصنف فلاں ہے، یہ فلاں کی تصنیف ہے، اسے پھر بھی یاد رہتا ہے۔ مگر جس کی نظر بھی نہ ہو اور جس کی عقل بھی نہ ہو تو اسے کہاں یاد رہے؟ اس بیچارے کا، اس دیابرہ دھرم کے لنگور کا یہ عالم ہے۔ اب میں اس پر دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی، اس کی نظر بھی کام نہیں کرتی۔ ذرا اس کا یہ کلپ سماعت کیجئے۔ جون ہی کے مہینے میں 2019 جون کے مہینے میں 2018 جون کے مہینے میں میں نے ان کی وہ مناظرے کا چیلنج قبول کیا تھا۔ جی
میری غیرت مند سنی عوام، آپ نے تو سماعت کیا، مگر ساتھ ساتھ ہی میں ان دیابنا دھرم کے لوگوں کو بھی مخاطب آج کر رہا ہوں۔ یہ اس کا تقریباً 3 ویک پہلے کا یہ کلپ ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال قبل پھر کہا کہ جی میں نے جون 2019 میں ہی، اور ساتھ ہی کہا جون 2018 میں ہی چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ اب جو چیلنج اس نے جون 2019 میں قبول کیا وہ جون 2018 میں قبول نہیں ہو سکتا، اور جو جون 2018 میں قبول کیا ہے وہ جون 2019 میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس عقل کے اندھے کو، اس اجہل مطلق و مرکب کو یہ پتا نہیں کہ میں بول رہا ہوں کہ جون 2019 میں میں نے چیلنج قبول کیا ہے، پھر ساتھ نہیں جون 2018 میں نے قبول کیا ہے۔ یہ ہے اس کی عقل۔ اس کی عقل میں تو سمجھتا ہوں کہ بھوسا بھرا ہوا ہے۔ چلو یہ اس کی بات مان لیتے ہیں، اور پہلی بات سے ہم صرف نظر کر دیتے ہیں کہ جون 2019 میں اس نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا۔ اس کی دوسری والی بات مان لیتے ہیں کہ جون 2018 میں اس نے مناظرے کا چیلنج قبول کیا۔ 2018 سے 2022 آ گیا ہے۔ بیٹے نجیب بر وزن عجیب، ہاذا شیء عجیب، 18 سے 22 تک تو 4 سال تقریباً بنتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ تقریباً آج سے 2 سال قبل، تقریباً آج سے کوئی 2 سال قبل کی بات ہے۔ ذرا عقل کا علاج کرواؤ۔ اور پھر ناظرین کرام، میں نے اپنے اس وائس میسج میں یہ بھی کہا کہ اصول مناظرہ کے جو بنیادی ماخذ ہیں ان میں یہ چیز سر فہرست ہے کہ فریقین کا علمی لحاظ سے، قابلیت و صلاحیت کے لحاظ سے ہم پلہ ہونا ضروری ہے۔ اس پہ اس جاہل مطلق و مرکب نے کہا کہ جی ان کے اپنوں نے یہ لکھا ہے کہ فریقین کا ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا نا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ جلالی کے ہم پلہ نہیں ہیں، تو ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے، ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں، مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ مناظرے میں دونوں مناظرین کا ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب میں اس نجیب بروزن عجیب شخص کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، ویسے اب جو تمہیں دیوبندیوں سے جوتے پڑنے ہیں نا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور تمہیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اب تمہارا جو حشر نشر ہوگا نا، تم ہی دیکھنا کہ تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اے میری عوام اہل سنت، اور بالخصوص میں ان دیوبندیوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگوں کی بات آپ چھوڑیں، کم از کم جس شخص کو تم نے اپنے مسلک کا ترجمان بنایا ہوا ہے اس کو یہ تو بولو کہ اپنے ان بڑوں کی کتابوں کو تو پڑھو، انہوں نے کیا لکھا ہے کہ فریقین کا مماثل ہونا اور ہم پلہ ہونا ضروری ہے یا کہ نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اور اسی اصول مناظرہ کے بنیادی ماخذ سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، اور ان کے گھر سے پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں نے تو مناظرہ رشیدیہ کے لحاظ سے یہ بات کی تھی کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ فریقین کا ہم پلہ ہونا ضروری ہے، جبکہ اس نے انکار کر دیا کہ جی فریقین کا ہم پلہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ حافظ عبد القدوس خان نامی دیوبندی ہے، اس کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، درس نظامی میں شامل فن مناظرہ کی مشہور کتاب، رشیدیہ کا اردو ترجمہ و تشریح، حمیدیہ ترجمہ و شرح اردو رشیدیہ، مناظرہ رشیدیہ کا اردو ترجمہ۔ اب اس میں یہ جناب حافظ عبد القدوس خان کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ دونوں مناظر ایک دوسرے کے مماثل ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک انتہائی بلندی اور کمال والا ہو اور دوسرا انتہائی کمینہ اور گھٹیا ہو۔ ویسے نجیب بروزن عجیب آپس کی بات ہے، یہ آپ کے صاحب آپ کے لحاظ سے یہ ایک بات کر گئے ہیں کہ ایک انتہائی بلندی اور کمال والا ہو اور دوسرا انتہائی کمینہ اور گھٹیا ہو، جس طرح کہ جناب نجیب بروزن عجیب صاحب آپ ہیں، کمینہ اور گھٹیا شخص۔ ارے تجھے چیلنج کیا کس نے ہے؟ چیلنج تو کیا تھا تقی عثمانی کو قبلہ امام جلالی ضد شرفو نے، اور تم بیچ میں آ ٹپکا، جی میں چیلنج قبول کرتا ہوں، جی میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اب میں تمہارا شوق ضرور پورا کروں گا کہ مناظرہ کہتے کس کو ہے اور مناظرہ کیا کیسے جاتا ہے۔ ذرا دیکھیے، مثلا ایک جانب شیخ القرآن، شیخ الحدیث یا سال ہا سال تک تدریس کرنے والا عالم ہو، اور دوسری جانب 2-4 تقریریں رٹ کر مقابلہ کرنے آ جائے۔ ایک طرف سال ہا سال سے تدریس کرنے والا عالم ہو، دوسری جانب تم جیسا 2-4 تقریریں رٹ کر آ جائے، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں مناظرہ کروں گا۔ اور قبلہ امام جلالی ضد شرفو کی شخصیت، ہستی وہ ہستی ہے، اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر عنایت سے قدیم نصاب درس نظامی کا کریمہ سے لے کر بخاری تک جس شخص نے ان ساری کتب کی تدریس کی ہے اور علماء تیار کی ہیں،
اس ہستی کا نام قبلہ امام جلالی ذی شرف ہے. ذرا تم بتاؤ درس نظامی میں قدیم نصاب میں تم نے کتنی کتابیں پڑھائی ہیں؟ اپنی حیثیت اور اپنی پوزیشن واضح کرو. لہٰذا یہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے. اور اگر کوئی غیرت مند دیوبندی ہے تو اس سے پوچھی تو صحیح کہاں کہ تو مناظر بن گیا ہے. چلو مناظرہ رشیدیہ عربی میں تھا اور اس کو عربی نہیں آتی، ترجمہ نہیں کر سکتا کہ مناظرہ رشیدیہ میں کیا کچھ لکھا ہے. چلو کم از کم یہ جو ان کے گھر میں ان کی آسانی کے لیے ان کے وڈیروں نے ان کے بڑوں نے اردو ترجمے کیے، کم از کم یہی پڑھ لیتا تو یہ بات نہ کرتا. جبکہ یہ ایسا اجہل مطلق و مرکب شخص ہے کہ یہ آپنوں کو بھی نہیں پڑھتا. لہذا دیوبندیوں اب غیرت اگر تمہارے میں ہے تو اسے پوچھنا ضرور. اور اس کے ساتھ میں نے تو یہ سوچا تھا اور اپنے وائس میں یہ میں نے کہا تھا کہ قبلہ امام جلالی ذی شرف کی ذات کے ساتھ اس کا کسی لحاظ سے بھی مناظرہ نہیں بنتا، نہ ہی اصول مناظرہ کے لحاظ سے اور نہ ہی ویسے. تو اگر اس کو مناظرے کا شوق ہے تو میں تیار ہوں مناظرہ کرنے کے لیے، بالکل میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں گا. تو اس نے کہا کہ جی نہیں بالکل یہ کوئی شرط نہیں ہے، اور میں قبلہ امام جلالی ذی شرف کو فون کرتا ہوں تو وہ کسی اور کو دے دیتا ہے. جناب نجیب بروزن عجیب ہاذا شیء عجیب. قبلہ امام جلالی ذی شرف کسی کو فون نہیں دیتے، ان کا فون ہوتا ہی ان کے خادمین کے پاس ہے. جبکہ فون تم جیسے جو مفلوج العقل ہے وہ دیتے ہیں. ذرا یہ سنیے گا، یہ تمہارا فون کس کے پاس تھا؟ علامہ نجیب اللہ عمر صاحب. آپ کون بات کر رہے ہیں؟ جی اسی جناب اتو چنیوٹ تو کر رہے ہیں جناب، گل چنیوٹ دے علاقے سے. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. میں مفتی صاحب تو ابھی مصروف ہے، اچھا تو آپ کو اگر کوئی کام ہے تو بتا دیں. نہیں حضور اساں مفتی صاحب کی بارگاہ چ عرض کرنی سی. انہوں نے عرض کریا جا کہ مولانا منظور چنوٹی صاحب دی نگری تو فون سی تے کوئی مہربانی فرمان گے سانو بس مختصر جا وقت سانو عطا فرما دین کہ بس چند ایک گزارشات آپ دی بارگاہ چ عرض کرنی ہیں. ابھی تو آپ کو آواز آ رہا ہوگا، آپ کو راستے میں کتنی دیر تک آپ سے بات کریں؟ آپ کرتے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پہنچیں. 1 گھنٹے کے بعد؟ ہاں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے. ٹھیک ہے، گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد. اور یہ بندے تم نے رکھے ہوئے نا ٹرکانے کے لیے کہ اگر کوئی فون کرے تو تم کو مفتی صاحب مصروف ہیں، 1 گھنٹے بعد فون کر لینا. آگے دیکھیے جی، جلالی صاحب ذی شرف کو اپنے مسلک کے لوگوں نے یہ کہا ہے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اشرف جلالی کو تو اس کی تو جہالت کی انتہا ہے، اس کو اپنے مسلک کے لوگوں نے وہ گالیاں دی ہیں. میں حوالہ جات پیش کروں گا انشاءاللہ، سینکڑوں حوالہ جات پیش کروں گا. ویسے نجیب بروزن عجیب نامی اے کذاب شخص، اگر تجھ میں رتی بھر بھی غیرت ہوتی تو اپنے گربان میں تو یہ بات کرنے سے پہلے 1000 بار جھانکتا، تو کبھی بھی یہ بات نہ کرتا. مگر بے حیا باش ہر چے خواہی کن. جب بندہ بے حیا ہو جائے تو وہ جو مرضی کرتا رہے، اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے. قبلہ امام جلالی ذی شرف کے ذات کے خلاف آج جو اپنے ہوئے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و نموز پر پہرا دیتے ہوئے جو کردار ادا کیا ہے، جو رافضیوں کی گود میں جا کر سنی لبادے میں بیٹھ گئے تھے، امام جلالی ذی شرف نے ان کو بے نقاب کیا اور ان کو ننگا کیا ہے، اور ان پر یہ گناہ گزرا اور انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی. اور مخالفت برائے مخالفت، ذاتی عداوت حسد بغض میں آ کر انہوں نے یہ مخالفت کی ہے. جبکہ ذرا اپنے گربان میں جھانکیے اور اپنی چربائی کے نیچے تھوڑی سی ڈنگوری پھیریے اور اپنے گھر کی تلاشی لیجیے. میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، ذرا اپنے گربان میں جھانکیے تمہارے مسلک والے تمہیں کیا کچھ کہتے ہیں. ناظرین کرام، عوام اہل سنت اور بالخصوص دیوبندیوں میں سے کوئی غیرت مند ہے تو اسے میں مخاطب کر رہا ہوں، بے غیرت سے میں بات نہیں کر رہا. یہ شخص کون ہے اور تمہارے اپنے مسلک والے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کو سکرین پر ایک کتاب نظر آ رہی ہوگی، مکیاس سنت بدعات قبور، اور اس کا لکھنے والا یہ سرفراز خان صفدر نامی شخص ہے، دیوبندی ہے. اس نے یہ کتاب لکھی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب پہلے وہ ساجد خان نامی کوئی آئی ڈی ہے، اس سے اس کو شیئر کیا گیا، اپلوڈ کیا گیا. بعد میں اس نجیب بروزن عجیب ہاذا شیء عجیب اس شخص نے اسی کتاب میں سرقہ کر کے چوری کر کے تو اوپر اپنا نام چسپاں کر دیا. یہ دیکھیے، یہ آپ کتاب کا ایک سکرین شاٹ دیکھیں گے، سکرین پہ آپ کو نظر آئے گا. مفتی نجیب اللہ عمر اس نے یہ پوسٹ شیئر کی ہوئی ہے، مکیاس سنت، وہی نام جو پہلے میں دکھا چکا ہوں، مکیاس سنت، اور آگے تھوڑا سا نام جو ہے وہ اضافہ کیا، مکیاس جنت، قبروں پر بدعات کا شرعی جائزہ، اور نیچے اپنا نام مینشن کر دیا ہے.
اب اگر کوئی دیوبندی یہ کہے گا جی نہیں دیکھیں وہ تو مقیاس سنت تھا اور اس میں مقیاس سنت اور مقیاس جنت یہ دونوں نام ایڈ ہیں تو لہٰذا یہ اور کتاب ہے وہ اور کتاب ہے، نہیں، ہم بغیر دلیل کی بات نہیں کرتے، ہم ان کے گھر سے ہی ان کی چوری پکڑیں گے اور ان کو چور ثابت کریں گے۔ اب دیکھیے اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ کتاب اس نے چوری کی ہوئی ہے۔ یہ ساجد خان، پہلے جو آپ نے آئی ڈی دیکھی ہے جس سے مقیاس سنت کتاب کی آپ پوسٹ دیکھ چکے ہیں، جو کہ سرفراز صفدر خان نام کا کوئی دیوبندی ہے اس نے لکھی ہے۔ اب یہ ساجد خان تحریر لکھتا ہے کہ یہ ہماری کتاب چوری کی ہے، کس نے؟ اس نجیب بروزن عجیب نامی شخص نے۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ ساری پوسٹیں رکھ رہا ہوں، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں خلاصہ یہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انتہائی ڈٹھائی سے اپنے نام کے ساتھ شائع کیا اس کتاب کو، کس نے؟ اس نجیم نامی شخص نے، اس دیوبندی نے، جو کہ ابھی بیچارہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، کبھی کاش کہ میرا امام جلالی نام لے لے اور میں ان کے ساتھ جا کر بیٹھوں، مناظرہ ہو اور میرا بھی اپنے باطل مذہب والوں میں، مسلک والوں میں کچھ نام ہو جائے۔ تو ذرا نجیب بروزن عجیب نامی شخص، ارے اے اجہل مطلق و مرکب شخص، ذرا اپنی گرمان میں جھانکیے، تمہارے مسلک والے تمہیں کیا کہتے ہیں؟ تمہیں تو سارے کل کتب کہا ہے، تمہیں تو سرقہ کرنے والا کہا ہے، تمہیں تو کیا کچھ کہا ہے، ذرا یہ تحریر پڑھیے گا، اگر غیرت ہوئی تمہیں تو دوبارہ تو بات نہیں کرے گا۔ صرف تو ہی کیا، ذرا اپنے اس تقی عثمانی کے بارے میں دیکھ، دیوبندی کیا کہتے ہیں، الیاس گمن کے بارے میں دیکھ کیا کہتے ہیں، طارق ذلیل کے بارے میں دیکھ کیا کہتے ہیں، ارے وایات بکروی کے بارے میں تو خود کیا کہتا ہے کہ جی وہ دیوبندی نہیں ہے۔ کوئی سروکار نہیں ہے کہ خضر حیات نے یہ کیوں کہا، کیونکہ وہ ہمارے مسلک کے اندر چونکہ ایک الگ سے ایک رخ ہے اس کا، ہمارے مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بہت ساری اس کی ایسی باتیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور ان کو جوابات دیے جاتے ہیں۔ تم خود ایک دوسرے کے دستوں کی ربا ہو اور بات تم ہمارے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لحاظ سے کرتے ہو، نہیں، ابھی تک تمہارے اندر وہ کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو سید اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان کے کسی ادنا سے سپاہی کا بھی سامنا کر سکے اور مقابلہ کر سکے۔ قیامت کے دن تک تم میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا جو ہمارے ساتھ بات کرے، نظریات پر، اصول پر بات کرے، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ اور اب رہا معاملہ مناظرے کا، قبلہ امام جلالی ضد شرف نے نہ تجھے چیلنج کیا اور نہ ہی تیرا نام لیا اور نہ ہی تیری یہ درینہ خواہشہ یہ پوری ہو سکتی ہے، اور تجھ جیسوں کے لیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم قبلہ امام جلالی ضد شرف کے یہ ادنا سے جو خدام ہے یہ حاضر ہے، اور انشاءاللہ اگر تمہیں نظر آتا ہوگا اور تمہاری نظر کام کرتی ہوگی تو دن کو تارے دکھائیں گے۔ قبلہ امام جلالی ذی شرف نے تقی عثمانی کو نومینیٹ کر کے، نامزد کر کے چیلنج کیا، اس نے تو قبول نہیں کیا، اور بیچ میں تو آ ٹپکا ہے، مطلب کہ تو تقی عثمانی کی جگہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے، تو ذرا ہمت کر اور تقی عثمانی سے یہ لکھوا کر کے لا، اور تقی عثمانی تجھے اپنا نمائندہ نامزد کرے، اپنے لیٹر پیڈ پہ یہ لکھ کر کے دے یہ نجیب نامی شخص میرا نمائندہ ہے، اس کی شکست میری شکست ہوگی، اس کی جیت میری جیت ہوگی، کیونکہ لیٹر پیڈ پہ لکھوانا یہ آپ کے الیاس گمن نے یہ اصول مناظرہ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ الیاس گمن اصول مناظرہ میں کیا لکھتا ہے؟ نجیب نامی اے دیابرا دھرم کے لنگور، اگر نظر کام کرے تو یہ دیکھنا کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اہل باطل جب مناظرہ کا چیلنج دے تو ان کو کہا جائے کہ اپنی جماعت کے لیٹر پیڈ پر یہ چیلنج تحریری طور پر دیں جس پر ان کے چند معتبر آدمیوں کے دستخط ہوں، ان کے چیلنج کی دی ہوئی تحریر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور ان کے چیلنج کے جواب میں یہ تحریر لکھ دیں کہ فلاں فلاں غیر مقلد نے ہمیں تحریری طور پر مناظرہ کا چیلنج دیا ہے، ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ صرف زبانی چیلنج پر اکتفا نہ کریں، صرف زبانی چیلنج پر اکتفا نہ کریں، لہذا آپ ہمت کریں تقی عثمانی کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ جو تمہیں قبلہ امام جلالی ضد شرف نے نومینیٹ کر کے، نامزد کر کے مناظرے کا چیلنج کیا تھا وہ میں نے قبول کیا ہے، لہذا آپ مجھے اپنا نمائندہ منتخب کریں اور لیٹر پیڈ پہ مجھے اپنے سگنیچر کے ساتھ، دستخط کے ساتھ اجازت دیں اور یہ لکھ دیں کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہوگی، اور اس پر آپ نے کوئی معتبر جو تجھے بھی معتبر سمجھتے ہیں، جو تجھے واقعی حقیقی مناظر سمجھتے ہیں، ان سے سین بھی کروا کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے جو آگے والا سلسلہ ہے وہ اب چلے گا، اب رکے گا نہیں، اب میدان خالی نہیں رہے گا، اب یہ ابتدا ہوئی ہے، اور اب میں یہ بتاؤں گا اور دکھاؤں گا
کہ فون پر بات کیسے کی جاتی ہے اور فون پر بات کر کے کیسے ناکو چنے چبوائے جاتے ہیں اور دن کو تارے دکھائے جاتے ہیں۔ اور میں دیوبندیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، اگر تم میں رتی بھر بھی غیرت ہے، اب اس شخص کو تم نے تیار کرنا ہے اور آمادہ کرنا ہے ہر صورت میں یہ کہ مناظرہ کرے۔ الحمدللہ یہ میں اپنے جو نیکسٹ کلپ ہے اس میں یہ ساری چیزیں پیش کروں گا، اور اس کے بعد اگر اس کو دیوبندی جوتے نہ مارے تو مجھے امام جلالی شرفو کا غلام یا خادم نہ کہنا، کیونکہ ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس امام کے نیزے کی جو ضربیں تمہیں لگی ہیں ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، تمہاری چیخ و پکار، تمہاری ہائے ہائے یہ ہمیں سنائی دے رہا ہے، اور ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے امام نے جو ضربیں لگائی ہے نا، یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے کہ عدو کے سینہ میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے، کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دیں جلالی نام نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔